الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کل آپ لوگوں نے وضو کا ایک نیا طریقہ دیکھا ہوگا، اور وہ طریقہ ہے اسپرے کے بوتل سے وضو کرنا۔ اور یہ عام طور سے حرم کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جب حرم شریف میں بھیڑ بھاڑ ہو، خاص طور سے رمضان کے موقع سے یا حج کے موقع سے، تو اپنے ساتھ اسپرے کی ایک بوتل رکھیں اور اس سے آپ وضو کر لیں۔ حرم کے اندر ہی، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے وضو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منہ اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ چہرے پہ اسپرے سے پانی مار لیا جاتا ہے، دونوں ہاتھ پہ پانی مار لیا جاتا ہے، پھر ہاتھ گیلا کر کے سر کا مسح کر لیا جاتا ہے، اور دونوں پیر پر اسپرے سے پانی ڈال لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وضو سکھایا جاتا ہے۔ اور اس سے وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں سب سے پہلے کلی کی جاتی ہے، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ اگر نہیں بھی ہوگا تو بھی وضو ہو جائے گا۔ سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لوب سے دوسرے کان کے لوب تک، یہ نمبر 1 فریضہ ہے۔ لہذا اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے کریں، دیکھو میرا منہ بھیگ گیا نا، اس کو میں نے مل لیا۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ آپ کا ہاتھ دھل گیا، ٹھیک، اسی طرح سے دوسرا ہاتھ دھونا ہے، ہو گیا مسا۔ اسی طرح دونوں پیر کو دھونا۔ اب نہ دریا بہا، نہ نالی چلی، نہ جو ہے کسی کو کراہت ہوئی، آسانی کے ساتھ بیٹھے بیٹھائے اپنی جگہ پہ حرم میں آپ نے وضو کر لیا۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامل طور پر وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عضو کو، یعنی تمام اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اچھی طرح سارے اعضاء دھل جائیں اور کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وضو کرتے وقت اعضائے وضو میں سے کچھ حصہ خشک رہ جائے، بھولے سے رہ جائے یا عمدن رہ جائے، تو اس پر وعید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 241 نمبر کی، عبداللہ بن عمرو